اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت اور فضل سے آج ہم ماشاءاللہ اپنی ایک پہلی پوڈ کاسٹ کرنے لگے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کریں، دنیا میں کوئی کام کریں۔ تو آج میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے پیارے بڑے آنریبل بڑے ہی محترم میرے جو ہیں وہ گیسٹ ہیں، میرے مان ہیں، جو کہ سپیئر کالج میں ایک پروفیسر بھی ہیں، ادھر بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، جامعہ نمیہ سے مبلغ بھی ہیں، اور دو مساجد کے اندر امامت کا جو ہے وہ بھی جو مرتبہ وہ بھی ان کو اس میں مرتبہ بھی فائز ہیں۔ تو ان کا نام ہے قاری فدا حسین قادری چشتی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ساتھ آپ اس پوڈ کاسٹ میں آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگوں نے بس یہ کرنا ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک دیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس میں بڑے پیارے ایک بیسک جو بات ہونے لگی ہے جو آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، جو کہ عالمی دین میں میرا خیال ہے کام بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو اجازت ہے کہ تم لوگ شادیاں کرو اپنی پسند کی عورتوں سے، دو دو تین تین چار چار، اگر تم مجھ میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ تو قبلہ آپ نے اس کی جو ہے حکمت بتانی ہے، آج کے دور پر بھی دیکھا جائے اس کی حکمت کیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ قرآن پاک میں ایک شادی کرو، پھر دو کرو، پھر تین کرو، پھر چار کرو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک ہی کافی ہے۔ لیکن بات شروع ہوئی ہے دو سے، حکمت ہے کوئی اس کے اندر، کوئی گہرائی ہے اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دو سے تین سے چار سے۔ تو یہ ہم سوال کرنے لگے ہیں۔ دوسرا ہم یہ سوال کریں گے انشاءاللہ آپ سے کہ آج کے معاشرے کے اندر جو عورتوں کے گھر ہیں وہ مطلب گھر خراب کیوں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اور دوسرا جو صاحب استطاعت بندہ ہے کیا اس کو شادیاں کرنی چاہیے زیادہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کچھ تو عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے تو گھر نہیں چلے، جو بیوہ ہیں یا جن کے معاملات خراب ہوئے، ان کے ساتھ تو کوئی شادی کرنا نہیں پسند کرتا، کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کی ایج گزر گئی ہے، اس کی وجہ کیا وہ آپ نے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ سے وقتاً سوالات ہوتے رہیں گے۔ بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے چینل کو فالو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہم اپنی دین کی بات آپ تک پہنچا سکیں، اور آپ اس کو شیئر بھی کرنا ہے، صدقہ جاری سمجھے۔ لیکن بلا پہلی جو قرآن پاک میں آیت آئی ہے اس کے بارے میں بتائیں ہماری عوام کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کو فرمایا کہ دو سے شروع کرو اور چند عورتوں سے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً صدق اللہ العظیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے کافی عرصہ کے بعد دوبارہ سے پھر شہراز بھائی نے ہمارے ثنا خان مصطفیٰ ہیں، بہت پیاری ثنا خوانی کرتے ہیں اور اسکول کے اندر بہت اچھی ٹیچنگ کرتے ہیں، اور دین کے ساتھ دین والوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق رکھنا پسند فرماتے ہیں۔ آج ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد معاشرے کے اندر جو بے راہ روی ہے اور جو ایک فتنے پھیل رہے ہیں، خاندانوں کے اندر دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور خاص طور پہ آئلی زندگی مفلوج ہوتی نظر آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور پہ طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے الیاذ باللہ، اور گھروں میں بربادیاں ہو رہی ہیں۔ تو کچھ ایسی خواتین ہیں جن کے گھر ہی آباد نہیں ہیں، ایسے بالکل جو آباد ہیں ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، قدر بھی نہیں کرتی، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہی نہیں ہوئی خواتین۔ تو اس سلسلہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ آیت مقدسہ مدینہ شریف میں غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ احد میں
جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے، تو ان کی شہادتوں کے بعد ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیٹیاں یتیم ہو گئیں، ان کی اب کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، صحیح، اور یہ بڑھ رہی تھی تعداد۔ اچھا اچھا، تو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کو نازل فرمایا کہ یہ جو بیوہ عورتیں ہیں، بے سہارا ہیں، یتیم بچیاں ہیں، بے سہارا ہیں، ان کو سہارا دیا جائے، ان کو سہارا دیا جائے۔ نکاح کیا جائے۔ تو جو دو کا آپ نے سوال کیا ہے، چونکہ پہلے نکاح موجود تھا جن ان کے پاس تھا، صحیح، ان کو حکم ہو کہ آپ دو ایک اور کریں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح صحیح، اور جو پہلے دو نکاح کر چکے تھے ان کو حکم تھا کہ آپ 3 کریں، ایک اور کر لیں۔ صحیح، یعنی عرب میں رواج بھی تھا رواج زیادہ تھا۔ شادیاں کرنے ہاں کا۔ آج بھی ویسے ہے رواج وہاں پہ۔ جی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان ساتھ کیا کہ اگر تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر فواہدہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواہدہ سے پہلے جو آیت کا حصہ ہے وہ جو میں نے تلاوت کیا اس میں وہی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیموں کے درمیان جو تم نے نکاح کرنا، وہ جو یتیم ہیں ان کے درمیان اگر تم یتیم بچیوں کے درمیان اگر آپ انصاف نہیں کر پاتے تو پھر نکاح کریں۔ صحیح صحیح صحیح، جیسے حکم یہ بھی ہے کہ اگر تم نکاح کی مطلب طاقت میں بھی روزے رکھو۔ اب دیکھیں کتنی بچیاں یتیم ہیں، وہ یتیم بیٹھی رہتی ہیں، ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ایسے ہی تو کسی پہ ذمہ داری نہیں ہے، ریاست تو ویسے ذمہ داری نہیں لیتی، تو وہ ان کا کون ہے؟ ان کا کفیل بنانے کے لیے ان یتیم بچیاں ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کا کفیل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں کو حکم دیا، جو صاحب استطاعت ہیں ان کو فرمایا کہ ان کے کفیل بنے، صحیح صحیح صحیح، اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کے کفیل بنے، اور اگر آپ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر کسی بیوہ یا یتیم کے ساتھ نکاح نہ کرنا، فواہدہ وہ جو پہلے آپ کے پاس بیوی ہے وہی کافی ہے۔ تو اب لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ہمارے لیے ایک بیوی ہے، دوسری بھی جائز ہے، تیسری بھی جائز ہے، 4، تو عورتوں کے ساتھ یہ لوگ مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، میں دوسری شادی کر لوں گا،